بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی اصلاح کے ساتھ میں ہوں محسن اخلاص، اور آج ہم آئے جامع مسجد علی المرتضیٰ گورینی میں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت مولانا محمد ساجد العباسی صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ مولانا صاحب چونکہ رمضان گزرا ہے اور ابھی گزرا ہے اور شوال کا مہینہ بھی ہے، تو رمضان کی کچھ یعنی کہ مسائل کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے بعد یہ شوال کے مہینے پہ بھی کچھ بات ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، اور آپ کی اس محنت اور کوشش جو کر رہے ہیں آپ حضرات، اللہ جل شانہ اپنے شایان شان آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا مولانا صاحب، پروگرام کا آغاز کریں گے میں اپنے پہلے سوال سے کہ رمضان کے روزوں کا کفارہ، ان کے رمضان کے روزوں کا کفارہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں، اور امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور انسانی جو جسم ہے اس کی زکوٰۃ اللہ جل شانہ نے صوم یعنی روزے مقرر فرمائے۔ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دینا، اور وہ 3 چیزوں سے ہی ہوتا ہے، کھانا پینا یا جماع، معتاد طریقے سے۔ تو معتاد طریقے سے اگر کسی نے کوئی کھانے والی چیز کھائی یا پینے کی چیز ہے اور اس نے پی، یا معتاد طریقے سے اس نے عورت سے ہم بستری کی، تو اس آدمی کا روزہ ٹوٹا، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ اس روزے کا اب کفارہ ادا کرے۔ لیکن اگر اور بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو ان کی وجہ سے صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ ان 3 وجوہات سے، اور وہ بھی معتاد طریقے پر ہوں، تو پھر انسان پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ پھر کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر بالفرض و محال درمیان 2 مہینے کے روزے رکھ رہا تھا، 1.5 مہینے کے بعد ایک روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے روزے شروع کرنے ہوں گے، اور 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو روزہ اس نے کھایا تھا جان بوجھ کر اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ اس کو توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو برکات، ثمرات اور فوائد تھے ان سے محرومی ہوئی۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا سوال ہمارا کہ نفل روزے جو ہیں وہ کن کن ایام میں رکھے جا سکتے ہیں؟ پانچ ایام شریعت نے ایسے مقرر کیے ہیں کہ ان میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور شریعت نے ان دنوں کے اعتبار سے پابندی لگائی ہے، اور وہ 5 دن ہیں۔ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور 3 دن ایام تشریق کے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے جس کو ہم یوم الاضحیٰ بھی کہتے ہیں اور بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، ان 3 دن وہ ہیں ایام تشریق، ان دنوں کو کہتے ہیں، اور 2 دن یہ عیدین کے۔ ان 5 دنوں میں آدمی روزے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ ان کے علاوہ رمضان المبارک میں تو آدمی فرض روزے رکھتا ہے، اور وہی لازم اور ضروری ہیں، اور بقیہ جو 11 مہینے بچتے ہیں ان 11 مہینوں میں ان 5 دنوں کو، رمضان المبارک کے روزوں کو تو رکھنا ہی ہے،
اس کے علاوہ جتنے دن ہیں ہر دن میں آدمی نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ البتہ کچھ مخصوص دن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے رکھے ہیں یا ان کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مثلاً ایک روایت کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، یہ ایسا ہے جیسے کہ اس آدمی نے ہر وقت روزے رکھے ہیں۔ اب یہ 6 دن شوال کے مہینے کے میں بھی پورے کر سکتا ہوں، آپ بھی پورے کر سکتے ہیں، یہ لگاتار رکھنے بھی ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھا، 2 دن جو ہے نا وہ کھا پی لیا، پھر جو ہے نا وہ صحت نے اجازت دی، پھر ایک دن رکھ لیا، تو بس شوال کے مہینے میں 6 دن پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ایسا ہے جسے اس نے ہر وقت روزے رکھیں تو پورا سال جو ہے نا وہ اس کا روزوں کے اندر شمار ہوگا۔ اور اس کی جو ہے نا وہ بہترین مثال دیتے ہیں کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، ان 6 روزوں کو جو ہے نا وہ آپ 60 سے ضرب دیں تو کہاں جا کر پہنچتا ہے، اور یہ جو سال کے پھر ایام ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو دیکھیں تو یہ جو ہے نا گویا کہ کل سال کے 360 دن ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے، اور 30 دن رمضان کی ہو جاتے ہیں اور 6 دن یہ 36 دن ہوگی، اور 36 کو ضرب دیں آپ 10 کے ساتھ، ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو گویا اس آدمی نے پورا سال ہی روزوں کے اندر گزارا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ طاہرہ مطہرہ امی جان حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں لم تکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان میں سے پہلی چیز بیان فرمائی صیام عاشورہ، عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اسی طرح دوسرا والعشر، اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے 9 دنوں کے روزے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وَمِن كُلِّ شَهْرٍ 3 ایام، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہر مہینے کے اندر بھی 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور چوتھی چیز ورکعتان قبل الفجر، یعنی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے۔ پھر یہ جو روزے رکھنے ہیں ہر مہینے میں 3 دن، اس کے بارے میں بھی مختلف روایتی آتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے اور ان سے جو فرمایا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے، لیکن فصوم، اور کون کون سے دن رکھنے ہیں تو فرمایا کہ 13 13 تاریخ چاند کی 13 تاریخ کو، و 14 اور چاند کی 14 تاریخ، و 15 اور چاند کی 15 تاریخ۔ تو یہ جو چاند کے اعتبار سے مہینے ہوتے ہیں 13 تاریخ کا روزہ، 14 کا اور 15 کا، ان کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے علاقوں میں اور ہمارے ہاں ان کا رواج نہیں ہے، وگرنہ عرب کے اندر آج بھی ان کا کثرت سے رواج ہے کہ ایام بیز کے روزے وہاں عوام بھی رکھتی ہے، علماء بھی، اور عام ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ ایام بیز کے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ نفلی روزے رکھنے چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یوم الاثنین یعنی پیر کے دن کا بھی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، جمعرات والے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ سارے نفلی روزے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفلی روزوں کے اندر بھی ہمیں بھی جو ہے نا وہ انتے ہیں ان کے اندر وہ نیت قضا کی نہ کرے، قضا کے الگ سے روزے رکھ لے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔